سرخ بتی جہاں برطانیہ کا وزیر اعظم نہیں گزرتا ہے، لیکن آپ کے ملک میں سرخ بتی کا احترام ٹیکسی والا کرتا ہے، غریب پاکستانی کرتا ہے، ریڑے والا کرتا ہے، رکشے والا کرتا ہے. لیکن اگر کسی گاڑی پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، MNA ہو، MPA ہو، وہ آپ کی سرخ بتی کا احترام نہیں کرتا ہے. آپ بجلی کا اور روشنی کا اور پانی کا انتظام، لیکن جہاں یہ VVIPs رہتے ہیں وہاں دنیا کی ہر سہولت. تو کیا یہ ڈبل ٹیکس دیتے ہیں؟ کیا یہ VIP ہے؟ کیا یہ برہمن زادے ہیں؟ یا پاکستان ہم سب کا ہے؟ انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان، لیکن جب بھی ان لوگوں کو موقع ملا ہے تو اب دو بھی نہیں کئے پاکستان اس پاکستان کے اندر ہمیں موجود ہے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں ابھی سندھ گیا تھا تو ایک لڑکی کے گھر گیا، رباب اس کا نام ہے. 2018 میں ان کا والد، ان کا چچا، ان کا بھائی قتل کیا گیا تھا. سپریم کورٹ کی چیف جسٹس تھے حسن نثار، کیا نام اس کا، نثار، ثاقب نثار. اس نے سوموٹو ایکشن لیا اور 3 مہینے کے اندر IGP اور DIG کو آرڈر دیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے، ان کے قاتلوں کو. لیکن 4 سال گزر گئے، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ سیاسی لوگ ہیں. سندھ کے ایک ڈیرے کے بیٹے نے دن کے روشنی میں ایک نوجوان کو قتل کیا. آپ نے نیب کو دفن کیا، احتساب کے اداروں کو ختم کیا. اور عجیب مسئلہ ہے کہ 49 کروڑ تک جو آدمی لوٹمار کرے نیب اس کو نہیں پکڑ سکتا جب تک 50 کا لائن کراس نہ کرے. لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میرے دوستو، میں آخری بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے تجربات ہو گئے اس ملک میں. 35 سال اس ملک پر جرنیلوں نے حکومت کی، ایوب خان کی صورت میں، ضیاء الحق کی صورت میں، پرویز مشرف کی صورت میں، یحییٰ خان کی صورت میں، اور باقی چھوٹے بڑے. 35 سال اس ملک پر پارٹیوں نے حکومت کی، روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر. میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بناؤں گا اس کے نام پر نہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں، مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست قائم کریں گے اس کے نام پر. لیکن یہ 75 سالوں میں انہوں نے پاکستان کا جغرافیہ بھی تباہ کیا، پاکستان کے نظریے کے ساتھ بھی بے وفائی کی، اور پاکستان کے مستقبل کو بھی تباہ کیا. اور آج ہم ایک ایسے دوراہے پر ہیں اور ایک ایسے چوراہے پر ہے کہ اگر ورلڈ بینک اور IMF آپ کو خیرات نہ دے، آپ کو قرضہ نہ دے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بجٹ ہی پاس نہیں ہوتا. اور یہ کیسی معیشت ہے ہماری. دیکھیے، ایک طرف اللہ کا نظام ہے کہ اس نے ایک جھٹکا دیا اور آپ خود کہتے ہیں کہ ہمیں $30 ارب کا نقصان ہوا. ایشین بینک کہتا ہے کہ نہیں، $40 ارب کا نقصان ہوا. اور دوسرے طرف آپ $6 بلین کے خاطر آپ نے FATF کے تمام قوانین منظور کیے، ایک مکمل غلامی پر آمادگی ظاہر کی. میرے دوست، اس لیے ہمارا پیغام یہی ہے کہ 75 سال ان حکمرانوں نے آپ کے ضائع کیے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ تمام لوگ ایکسپوز ہو گئے. اب کوئی کہانی ان کی چھپی ہوئی نہیں ہے. ان کا کارنامہ، ان کا کردار، ان کے دن اور ان کے رات کے بارے میں اب قوم جانتی ہے. میرے دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس قوم کے ساتھ بے وفائی کی، اس قوم کو شودر کی طرح انہوں نے ٹریٹ کیا، اس قوم کی دولت کو لوٹا. اور آج اگر یہ سب پارٹیاں کہتے ہیں کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے،
تو کس کی وجہ سے نہیں ہے؟ تمہاری وجہ سے عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن ہے تو جنات کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، تمہاری وجہ سے اس ملک میں کرپشن ہے۔ اگر اس ملک کے بچے کو تعلیم نہیں ملا تو کس کی وجہ سے؟ تمہاری وجہ سے ہمارے بچے ان پڑھ ہیں اور ہمارے ملک کے تعلیمی ادارے کوالٹی کی ایجوکیشن دینے سے محروم ہے۔ اب اگر اس ملک کے لوگوں کو صاف پانی نہیں مل رہا ہے تو آپ کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ کی کتے فرانس کے درآمد شدہ منرل واٹر پیتے ہیں، فرانس کے شیمپوں سے نہلاتے ہیں، لیکن غریب پاکستانی کو صاف پانی میسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 5 دریاؤں سے نوازا، اس کے باوجود بھی صاف پانی نہیں ملتا ہے۔ اللہ نے پاکستان کو زرخیز زمین سے نوازا، 79 ملین ایکڑ زمین پاکستان کے ساتھ زرعی زمین موجود ہے، لیکن تمہاری وجہ سے صرف 22% زمین ایسی ہے جہاں پر کاشت ہوتی ہے، باقی بنجر پڑی ہے۔ تمہاری وجہ سے زمرد کا کام خسارے میں ہے، تمہاری وجہ سے ریکوڈک کے منصوبے ناکام ہیں، تمہاری وجہ سے ہمارے ملک میں نئے ڈیم نہیں بن سکے، تمہاری وجہ سے ہر سال پاکستان کا 70% پانی سمندر میں جاتا ہے اور ضائع ہو رہا ہے۔ تمہاری وجہ سے پاکستان دنیا کے لیے ایک تماشا ہے، ہمارے پاسپورٹ کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، کیوں؟ اس لیے کہ حکمرانوں کے بچے ان تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھتے ہیں جہاں پاکستان کا غریب کا بچہ پڑھتا ہے۔ پھر کیسے آپ کے سرکاری اسکول ترقی کرے گا؟ یہ ان ہاسپٹل میں نہیں آتے ہیں جہاں آپ جاتے ہیں، پھر وہاں کیسے علاج کا نظام بہتر ہوگا؟ میرے دوستو، انہوں نے تو اب ماشاءاللہ علیحدہ ریاستیں قائم کی ہیں، بستیاں بنائی ہیں، سوسائٹیاں بنائی ہیں، جہاں غریب آدمی رہتا ہے وہاں نہ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ہے، نہ پڑھنے کے لیے اسکول کا نظام ہے،